السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست حافظ عبداللطیف۔ آج بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے جس مسئلہ کو اٹھانے کی کوشش کی ہے وہ ہے ظلم۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ ظلم کرنا اپنے کسی مسلمان بھائی پر مالی طور پہ ہو، جسمانی طور پہ ہو یا عزت پر حملہ آور ہو کر کیا جائے۔ اللہ پاک نے ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جو شخص کسی پر ظلم کرے گا نہ میں اس کو دوست رکھوں گا نہ اس سے محبت رکھوں گا۔ تو اسی طرح جیسا کہ ظلم کرنا برا ہے، بہرحال اسی طرح کسی پہ ظلم کروانا یا ظلم پر خاموش رہنا یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، برائی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جس طرح تحریک لبیک کے ساتھ حکومت نے معاہدہ کیا فرانس کے سفیر کو نکالنے کا، پھر وقت مانگا اور دوبارہ جب بل اسمبلی میں لانے کی تاریخ قریب تھی تو اس سے کچھ دن پہلے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لیا گیا اور جیل کی سلاخوں میں رکھا گیا، جو کہ اب تک جیل کے اندر وہ پابند سلاسل ہیں۔ اور ناظرین، یہ حکومت کا جو قدم ہے یہ صرف اور صرف طاقت کے نشے میں دھت، غرور اور تکبر کی وجہ سے تھا، یا پھر غیروں کی غلامی میں اندھے ہو چکے تھے یہ، اس لیے یہ قدم اٹھائے انہوں نے۔ لیکن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہی ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ کے نظر ثانی بورڈ کے سامنے حکومت اپنے موقف کو سچا ثابت نہ کر سکی اور بورڈ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، جس کے نتیجے میں عدالتی پینل نے سعد رضوی کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ تو قانون کا رونا رونے والی اسی حکومت نے عدالتی حکم کو نظر انداز کر کے قانون کی خلاف ورزی کر کے ایک مثال قائم کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حکومت کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ یقیناً نہیں۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ اگر اس نے گرفتار کر لیا ہے اور کچھ عرصے کے بعد جب عدالت میں پیشی ہوئی یہ جھوٹے ثابت ہوئے تو رہا کر دیتے۔ اگر کوئی اور ان کے خلاف کسی قسم کا کل کو ثبوت آتا، کوئی ان کے ایویڈنس ان کے پاس ہوتے، پھر ان کو گرفتار کر لیتے۔ ایک دفعہ عدالتی حکم کو مانتے، قانون کو مانتے۔ آج ہمیں کس منہ سے کہیں گے کہ قانون کو مانو؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بہت بڑی غلطی اور یہ حکومت کی ناکامی ہے، جو کہ اس کو ابھی پتہ نہیں چل رہا، لیکن بہت ہی جلد مستقبل میں حکومت کو اس بات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اور دوسرا دیکھیں کہ اپنے آپ کو یہ اوپر سے عاشق رسول بھی کہتے ہیں، تو بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے، کیا عاشق رسول جھوٹا ہوتا ہے؟ کیا عاشق رسول وعدہ توڑنے والا ہوتا ہے؟ کیا عاشق رسول منافق ہوتا ہے؟ کیا عاشق رسول دیندار مسلمانوں پہ ظلم کرنے والا اور ان کو قتل کرنے والا ہوتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوتا۔ تو بتائیے پھر ہم کس طرح اس کو عاشق رسول کہیں یا مانیں؟ یاد رکھیں، یہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے لوگ، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے پھر عذاب آتا ہے۔ بے شک قرآن میں اس نے حکم دیا ہے کہ اے انسان، تو اپنے عقل کے ساتھ ذرا سوچ، اپنے دماغ کو ذرا وسیع کر، یاد رکھ کہ میری جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ پھر جب رب کی پکڑ آتی ہے تو پھر اس پکڑ سے کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔
یہ ہم نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ یاد رکھنا کہ سعد رضوی ایک غیرت مند باپ، ایک غیرت مند عالم دین، عاشق رسول کا لخت جگر ہے۔ اس کو جھکانا، اس سے اپنی بات منوانا، یہ بہت مشکل کام ہے، اور حکومت کو نظر آ بھی گیا ہوگا، انہوں نے دیکھ لیا ہوگا اس عرصے میں قید رکھ کے ان کو، جس طرح یہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہر طرح کی ان سے سہولیات کو بھی دور رکھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ گھر کے کھانے تک جو ہے وہ ان سے دور رکھا گیا ہے، گھر کا کھانا ان کو میسر نہیں، پاکیزہ صاف ستھرے کپڑے ان کو میسر نہیں، اور ظلم یہ ہے کہ ان کے رہنے بیٹھنے کے لیے جگہ صاف ستھری بھی ہے، اس کا بھی جو ہے نا وہ انتظام نہیں ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک عالم دین، ایک دیندار شخص کے ساتھ ایسا کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ فقط ان کو حاصل کچھ ہو نہ ہو، مگر بدبختی ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، اور یہ بہت جلد ان کو نظر آ جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور سعد رضوی صاحب کو باعزت بری کرے، اسی میں ہی ان کی بھلائی ہے، اور اسی میں ہی ملک کی بھلائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان عہدے اور دولت کے نشے میں دھت حکمرانوں کو ہماری بات سمجھ آئے گی اور یہ ہوش کے ناخن لیں گے۔ اسی امید کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔